اس عشرہ مرثیہ خانی کو اس رضا خانے میں 31 سال ہو گیا، 31واں سال ہے۔ یہاں پر جو مرثیہ خاں اور مرثیہ گو حضرات اپنے مراثی پیش کرتے تھے اور پیشخانی کا تعداد وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، لہذا ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کی ارواح کو ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال کر دیں۔ جناب سید حیدر نواب جعفری صاحب، جناب سید محمد طیب صاحب، جناب سید کاظم حسین صاحب عشرت لکھنوی، جناب مشتاق حسین صاحب، جناب سعید حسین صاحب اور ہمارے والدین اور جملہ مومنات کے ارواح کو ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص۔ اور آپ حضرات سے گزارش اور بھی ہے کہ بیمار کربلا اسفر شہزاد کے توسل صدقے میں ہمارے امیر بھائی تشریف لائے ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کو بہت جلد شفائے کاملہ عطا ہو محمد آل محمد کے صدقے میں۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت وباللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ صلوات محمد آل محمد۔ جن مقدس کلمات کی تلاوت کی عزت حاصل ہوئی ہے، یہ قرآن مجید کے دوسرے پارے کے دوسرے سورے کی 256ویں آیت ہے، جو اہل ایمان کے درمیان، اہل مسلمان کے درمیان میں نہیں، اہل ایمان کے درمیان آیت الکرسی کے نام سے موسوم ہے، آیت الکرسی کے نام سے معروف و موسوم ہے۔ اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آیت واحد کا صیغہ ہے کہ جمع کا ہے، جب واحد کا صیغہ ہے تو پھر 3 آیتیں کیسے ہوئی ہیں؟ اما خلافت جب جمع کا صیغہ نہیں ہو 3 خلیفہ کیسے ہوئے؟ صلوات محمد آل محمد۔ بہرحال یہ بات ضمناً میرے منہ سے نکل گئی۔ اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اس آئے واقعہ ہدایہ کا جو پہلا جز ہے وہ ہماری قوم کے بچے کو ازبر ہے۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی بشر ایسا نہیں جس کو یہ آیت زبانی یاد نہ ہو۔ اس کے بعد کے ٹکڑے شاید بچوں کو نہ ازبر ہوں، لیکن ہمارے بزرگ بڑے جانتے ہیں۔ اس آئے واقعہ ہدایہ کے توسل سے کے ذریعے سے خالق و مالک اپنی پالیسی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی پالیسی کا اعلان کر رہا ہے۔ پالیسی کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ، اکراہ نہیں ہے، فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے۔
اور باقی اکراہ کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے، لیکن اپنے دین کے لیے اعلان کر رہا ہے لا اکراہ فی الدین، جو دین الہی ہے، جو اللہ کا دین ہے، جس دین سے اللہ راضی ہوا ہے، اس دین میں اکراہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کسی دور میں اکراہ نہیں تھا دین میں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد من الغی۔ قد عربی زبان میں آتا ہے بتحقیق، یقیناً، ابھی، جیسے فقد، لقد، قد، یہ عربی گرامر کی چیز، یہاں پر بحث کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، نہ کوئی تک اس کا۔ لقد، قد تبین الرشد، اس نے بین کر دیا، مبین کر دیا، روشن کر دیا، آشکار کر دیا، واضح کر دیا، کلیئر کر دیا، الگ کر دیا۔ اتنے الفاظ میں نے آپ کی خدمت کیے ہیں۔ قد تبین الرشد کس کو کر دیا؟ رشد کو۔ قد تبین الرشد من الغی، تو دو چیزیں ہیں، ایک غی ہے، ایک رشد ہے، ایک غی ہے، ایک رشد ہے۔ خالق و مالک نے جو عادل ہے اس نے رشد کو غی سے الگ کر دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی بھی کفر اختیار کرے، دیکھیے لفظ کفر کے اطلاق دو معنی میں ہوتے ہیں۔ عرف عام میں ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں لفظ کفر آیا تو کافر ہو گیا۔ کفر کے معنی انکار کرنے کے ہوتے ہیں، ڈینائل کے ہوتے ہیں، ریفیوز کے ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس کو عربی زبان میں کفر کہتے ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا، جس نے چھوڑا، جس نے ترک کیا، جس نے جھٹلایا جھوٹے خداؤں کو۔ فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے روح گردانی کی، اس کو چھوڑا۔ اور تو کون ہے؟ جب واضح ہو گیا فمن یکفر بالطاغوت باللہ ہے، اور اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط ہے کہ طاغوت سے کفر اختیار کیا جائے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک طاغوت کا کافر نہ ہو جائے، طاغوت کا کافر نہ ہو جائے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، لیکن شریعت کی اصطلاح میں، ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں تبرہ۔ بغیر تبرہ کے تولا کا امکان ہی نہیں ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ بھائی میں قرآن پڑھا ہوں، فمن یکفر بالطاغوت من باللہ ہے، یہ نہیں کہا باللہ جو اللہ بھی مالا ہے، نہ، پہلے طاغوت سے کفر کرو، طاغوت کے کافر بنو، پھر توحید کے مومن بنو گے۔ پہلے طاغوت کے کافر بنو، اس کے بعد توحید کے مومن بنو گے۔ فمن یکفر بالطاغوت باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور اسی وقت بن سکو گے جب تک کہ اس عروہ سے متمسک نہ ہو جاؤ۔ ایک لفظ عروہ ہے، قرآن میں آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں۔ عروہ کے معنی لکھا ہوا رسی، غلط۔ عروہ کے معنی رسی کے نہیں ہوتے ہیں، حبل کے معنی رسی کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ رسی بھی وسیلہ ہوتا ہے، عروہ بھی وسیلہ ہوتا ہے، لہذا ترجمہ کرنے والوں کے دل میں جو آتا ہے چھاپ دیتے ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ فقد استمسک، متمسک ہو جاؤ، فقد استمسک بالعروہ، اس عروہ سے متمسک ہو جاؤ۔ عروہ کے لغوی معنی جو میں نے لغت میں دیکھا ہے عربی میں، اسے کہتے ہیں ہینڈل کو، دستے کو، دسپناہ کو، باورچی خانے میں جو ہوتا ہے، پتیلی میں جو ہینڈل لگا ہوتا ہے، ساس پین، فرائی پین میں جو ہینڈل ہوتا ہے، اسے عروہ کہتے ہیں۔ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، صلوات محمد آل محمد۔ اگر عروہ نہ ہو تو باورچی خانے میں جل کے خاک ہو جاؤ گے۔ عروہ ہی ہے جو آتش تمہیں محفوظ رکھتی ہے۔
تو ایک عروہ ہے، ایک وسیلہ ہے. اب وسیلہ جو ہے وہ وسیلہ ایسا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. فقد استمسک بالعروہ، اس رسی سے، اس عروہ سے متمسک ہو جاؤ، لن تسواما، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. سب بات محمد عالم. یہ میں نے آپ کی خدمت میں ظاہری ترجمہ پیش کیا ہے. انشاءاللہ 11 بجے مجلس تمام ہو جائے گی. 40-50 منٹ کا بیان ہے، حالانکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، مگر آج آخری مجلس ہے، اور نہ مجلس کریں تو کریں گے پھر کیا. صلوات محمد عالم محمد. جتنے کام ہیں سب مؤخر ہے، یہ مقدم ہے. اور کیونکہ مقدم کسی کہتے ہیں جس سے نفع زیادہ ہو، جس سے فائدہ زیادہ ہو. ارے بھائی، بچے اگر کوئی سامان لینے جاتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں کیا لے آئے، پیسہ زیادہ لے آئے، سامان سستا، سامان خراب لائے. کیا خرابی ہے؟ ارے کمزور ہے، ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گا. مکان بن رہا ہے، AC سیمنٹ نہیں لگائے، کمزور ہے. ہر شخص دنیا میں استحکام چاہتا ہے، اور مرنے کے بعد جو استحکام دائمی ہے اس کی فکر نہیں کرتا ہے. یہ مجلس اعضاء وہی ہے جو آخرت میں دائمی استحکام ہوگا. صلوات محمد علی محمد. ترجمہ یہ ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. 1000 بار کی سنو ہی آیت ہے، لیکن ذرا سنیے کہ دین کیا ہے. بچے پوچھتے ہیں، نوجوان پوچھتے ہیں. بچوں کو تو کہا جاتا ہے، عمریں بڑھ بھی جاتی ہیں تو اگر نہیں معلوم تو بچے ہی ہیں. بچپنا تب ختم ہوتا ہے جب علم آتا ہے. صلوات محمد علی محمد. بچپنا تب ختم ہوتا ہے جب علم آتا ہے. اور اس ذاکرین کی اور ممبر کی اور فرش اعضاء کی تہذیب بچوں کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. دین میں اکراہ نہیں ہے. معبود کس میں اکراہ نہیں ہے؟ دین میں. یہ دین کیا ہے جس کو دین کہتے ہیں؟ دیندار ہیں، دین کی بات ہے. دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ ذاکرین ممبر سے پڑھتے ہیں کہ آدم کے زمانے بھی دین اسلام تھا، نوح کے دور میں دین اسلام تھا، جناب ابراہیم کے زمانے میں بھی دین اسلام تھا، جناب موسیٰ جو دین لے کے آئے وہ بھی دین اسلام تھا، جناب عیسیٰ جو دین لے کے آئے وہ بھی دین اسلام تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے وہ بھی دین اسلام تھا، اور محمد کا وارث جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے اس کا دین بھی دین اسلام ہے. تو جب دین اسلام سب ہے، سنیے گا، تو محمد کی شریعت میں اور موسیٰ کی شریعت میں فرق کیوں ہے؟ محمد کی شریعت میں، ابراہیم کی شریعت میں فرق کیا ہے؟ محمد کی شریعت میں، نوح کی شریعت میں فرق کیا ہے؟ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت ہے. ہادی صاحب سنیے گا توجہ سے، وہ دین نہیں، وہ شریعت ہے. شریعت کہتے ہی ہیں جس کو عربی اور شریعت کے اصطلاح میں فروع کہتے ہیں. فروع میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، ترکیب فروع میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، رکعات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے، مگر دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. صلوات محمد آل محمد. اب دین ہے کیا؟ دین کہتے کسے ہیں؟ توحید دین ہے. جناب آدم جو پیغام لے کے آئے، نبوت ملی، وہ دین جو لے کے آئے، دین توحید کا پیغام دیا. دین کا آغاز ہو رہا ہے، پہلا ستون دین کا توحید ہے. بغیر عقیدہ توحید کے اللہ دین کو برداشت ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا. اللہ نے جب کہہ دیا کہ وہ چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں پہچانا جاؤں، ارے بھائی جسے پہچانا جانا ہے وہی تو توحید ہے. اگر توحید ہی کو نہ پہچانا تو اللہ کے خزانے کو کیا خاک پہچانا؟ صلوات محمد آل محمد. توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے. دیکھیے ہر آیت ایک دوسرے آیت سے منسلک ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. تو توحید کو پہچاننے کے لیے شرط ہے کہ طاغوت کے کافر بنو. اگر طاغوت کے بھی مومن رہے تو توحید کے مومن نہیں ہو پاؤ گے. کیا بات مرض کر رہا ہوں؟
اگر طاغوت کے بھی مومن رہے تو توحید کے مومن نہیں ہو پاؤ گے۔ توحید کے مومن ہونے کے لیے واجب ہے کہ طاغوت کے کافر بنو، طاغوت سے انکار کرو۔ تو اللہ احد ہے، اللہ احد ہے، اللہ کو پہچانو۔ تو دین کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اور توحید کا لازمی نتیجہ ہے، سنے گا مجمع میرا، توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ عہد کی صفت عدالت کا بھی اعلان کیا جائے۔ سارا بھروسہ ہوتا ہے نبی صاحب عدالت پر، اگر عدالت میں شک ہونے لگا تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج کی جو جھوٹی عدالتیں ہیں، خاکی خاتی ہیں، جو گورنمنٹ کے اشارے پر رقص کرتی ہیں، ان پر تو اتنا بھروسہ ہے کہ جائے توحید جو ہے عدالت حقیقی۔ صلوات محمد آل محمد۔ اب ایک جمہور مسلمان کا کثرت ہے جو اللہ کو عادل تو کہتا ہے مگر اصول دین میں عدالت کا اعلان نہیں کرتا ہے۔ اعلان وہی کرتا ہے جس میں ہمت ہوتی ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یا یوں کہو جس کا قول ایمان کے میزان پر کھرا اترتا ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ عیشت بھائی عدالت کے سلسلے میں دو جملے سن لیجیے۔ عدالت کیا ہے؟ عدالت کہتے ہیں جوڈیشری، انصاف۔ انصاف غلط ہے، انصاف گھٹیا لفظ ہے۔ انصاف کے معنی نصف بانٹنا ہوتا ہے۔ عدالت کے معنی ہوتے ہیں جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق ملے، جس کا جو حق ہے حق ملے۔ عدالت میں اور انصاف میں فرق ہے۔ یہ تو انگریزوں حکومت آئی، کہا منصف صاحب، اب سب کو برابر کا حق کیسے مل جائے گا؟ سب کو برابر کا حق مل جائے گا؟ تو جو منصف کہتے ہیں اللہ کو وہ ویسے ہی ہیں کہ بیٹی کا حق غصب کر کے سب زوجہ کو دے دیا۔ صلوات محمد آل محمد۔ عدالت یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے حق ملے گا۔ یہ سب موضوع بہت تفصیل طلب ہے، یہاں پر اشارتاً میں نے کہہ دیا۔ تو اللہ کو عادل ماننا ہے۔ اچھا، ایک مقدمہ آیا، ایک سزاوار ہے، ایک بری ہوگا۔ تو جس کو سزا ملنی ہے، تشریف دیں، جس کو سزا ملنی ہے عدالت اس کو سزا دے گی۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ہینیس کرائم کیا ہے، ایسا جرم کیا ہے جس کی سزائے موت ہے تو سزائے موت دی جائے گی۔ تو اللہ کو اگر یہی لکھا ہوا کتابوں میں جو میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ کو عادل ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں، اتنے قابل خوبصورت بھولے بھالے ہیں کہ اللہ کو عادل مان لیں تو اللہ کو مجبور مان لیں گے، قادر مطلق نہ مانیں گے۔ اللہ نے کسی کو سزا سنا دی تو اللہ پھر معاف نہیں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے آپ تو اللہ کے اللہ ہو گئے، آپ تو اللہ کے اللہ ہو گئے۔ کیا بات کر رہا ہوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ ارے سزا دینا عین مطابق رحم ہے۔ کون سی غلطی قابل معافی ہے اور کون سی غلطی قابل معافی نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے، پروفیسر عیشت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچھن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے کون سے کرائم کنڈون کیے جاتے ہیں؟ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہندوستان کی بغاوت کرے، اس کی جمہوریت کا منکر ہو جائے، قابل معافی ہے؟ قابل کتنا شریف کیوں نہ ہو، کتنی بڑی شیروانی کیوں نہ پہنتا ہو، سزائے موت ہو جائے گی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ تو کچھ گناہ قابل معافی نہیں ہیں، کچھ گناہ قابل معافی ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ہندوستان کی ساورنٹی کو چیلنج کرے اور سزائے موت سنا دی جائے اور مرسی پٹیشن دائر کرے، کیا صدر جمہوریہ معاف کر سکتا ہے؟ اس کے جورسڈکشن میں ہے۔ جب صدر جمہوریہ نہیں معاف کر سکتا ہے، ایسے دین کے گناہ ہیں۔ اگر دین کے مجرم ہو تو قابل معافی نہیں ہیں، اگر شریعت کے مجرم ہو تو قابل معافی ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ اگر کوئی توحید کا منکر ہو گیا تو اس کی اولاد جتنی کثیر دولت صرف کر دے قابل معافی نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے توحید اصول دین میں ہے، اور اصول دین میں عدالت بھی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر عدالت کے منکر ہو گئے
تو اکیلے توحید کام نہ آئے گی جب تک توحید کے ساتھ عقیدہ عدالت بھی نہ ہو. صلوات رحمت علیہ محمد. اور توحید عدالت کے ماننے کے لیے اللہ کی پالیسی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، دیکھو ہم نے رشد کو غی سے الگ کر دیا ہے. تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، تمہیں کان بھی دیے ہیں، تمہیں دھڑکتا ہوا دل بھی دیا ہے، تمہیں خیال ذہن بھی دیا ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ توحید کون ہے، احد کسے کہتے ہیں اور بت کسے کہتے ہیں، عادل کسے کہتے ہیں، ظالم کسے کہتے ہیں. صلوات محمد علیہ محمد. تو دین توحید، دین عدالت، لیکن یہ توحید عدالت تبھی ہو پائے گی جب اللہ میاں آپ کے پاس آئیں، آپ کی بز میں بیٹھیں، آپ کی بیٹھک میں بیٹھیں، آپ کے پاٹھشالہ میں آئیں، بتائیں، تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گا میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اللہ آ نہیں سکتا. اگر اللہ آ جائے تو توحید مجروح ہو رہی، عقیدہ توحید مجروح ہو رہا ہے. تو اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ مخلوق کی فکر پرواز وہاں تک جا نہیں سکتی ہے، لہذا وہ آئے گا نہیں. مگر چونکہ عادل ہے، تقاضا عدالت ہے، اس نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے کہ نبی کو دیکھو توحید کو سمجھو، نبی کو سنو توحید کو سمجھو، نبی کے عمل کو دیکھو توحید کو سمجھو. یعنی نبوت کے توسل سے توحید سمجھ میں آتی ہے اور توحید کے توسل سے عدالت سمجھ میں آتی ہے. اگر نبی نہ ہو تو عقیدہ توحید نہ ہوگی، نہ عقیدہ عدالت ہوگی. یہ نبی کا کرم ہے، یہ خالق کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے درمیان نبی مبعوث کیا. صلوات محمد علی محمد. اب نبوت میں بات آئی. نبوت ایک سرکاری عہدہ ہے، رسالت سرکاری عہدہ ہے. یہ بندے نہیں بناتے ہیں، سب پوری دنیا مل کے کسی کو نبی نہیں بنا سکتا ہے، پورا ہندوستان مل کے کسی کو رسول نہیں بنا سکتا ہے. یہ تو کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول، کالی کملی والے، سرمے والے، داڑھی والے، اونچا پاجامہ پہننے والے. رسول کو دیکھ لیا، اما تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ کیسا میں نے سنا ہے، پڑھا ہے، جھوٹوں کی روایت سنا کر کے تم رسول کی قافیہ بیان کر رہے ہو. تعجب ہے. تو رسول ہیں، اگر رسالت نہ ہو تو توحید سمجھ میں نہ آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر امامت نہ ہو تو رسالت نہ سمجھ میں آئے گی. امامت نہ ہو تو رسالت نہ سمجھ میں آئے گی. یہ سب سمجھ میں آ گئی تو ہونا پھر کیا ہے؟ سب سمجھ گئے تو ملنا کیا ہے؟ پھر قیامت آنا ہے. پھر قیامت آئے گی، پرکھا جائے گا. جب تم کہو گے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. مسلمان بھائی کیسے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا مسلمان ہو گئے. تو پرکھا جائے گا کہ تم نے گواہی جو دی، سنے کا مجمع میرا، گواہی دی. کیا تم نے اللہ کو دیکھا جو کہہ رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کیا محمد کو دیکھا؟ کیسے گواہی دے رہے ہو؟ کہا نہیں صاحب سن کے دے رہے ہیں. تو سنی گواہی ہو گئی، سنی ہوئی گواہی نہیں مانی جاتی. صلوات محمد علی محمد. سنی ہوئی گواہی نہیں مانی جاتی. اچھا آدم سے لے کر کے اور جب محشر بپا ہوگا کتنے انسان مر چکے ہوں گے، پیدا ہو چکے ہیں. بھئی کہو گواہی کا سن کے دے رہے ہیں. کس سے سنا؟ اس سے سنا. تم نے کہاں سنا؟ سب نے سنی سنائی ہو گئی. تو سنی سنائی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. عقیدہ توحید رخصت ہو گیا. صلوات محمد آل محمد. ارے بھائی کوئی ایک ایسا گواہ لاؤ، سنے کا مجمع میرا، کوئی کم سے کم ایک ایسا گواہ لاؤ جس نے اللہ کو دیکھا ہو. اور وہ گواہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو وہ صادق بھی ہو اور امین بھی ہو. صلوات محمد آل محمد. وہ صادق بھی امین بھی ہو، اتنا سچا ہو کہ اس کے قول پر بغیر دیکھے
ایمان لے آئیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ جب محمد نے کہا اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے تو مجمع نے کہا قالو بلا، کیوں نہیں؟ کہ بغیر دیکھے کیسے یقین کرتے ہو؟ کہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں، میں دیکھا نہیں۔ تو ایک طرف تو صداقت کا معیار، صداقت محمد کا معیار یہ ہے، اور جب غدیر خم کے میدان میں وہی صدیق وہی صادق اعلان کر رہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو وہی صادق تمہارے نزدیک مشکوک ہو جاتا ہے، تمہارے نزدیک نہیں مشکوک ہو جاتا ہے، تمہیں اپنے حسب نسب میں شک نظر آتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو دین کی بات میں کر رہا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، یعنی نہ محمد کی رسالت کے سلسلے میں اکراہ ہے، نہ اللہ کی توحید کے سلسلے میں اکراہ ہے، نہ اماموں کی امامت کے سلسلے میں اکراہ ہے۔ جی چاہے مانو، جی چاہے نہ مانو، یہ تین اصول مستحکم ہے، توحید، رسالت، امامت۔ باقی دو اور جو اصول دین ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ توحید، اللہ احد ہے، کیسا احد ہے؟ عادل ہے، تو عدالت اس لیے ہو گئی ہے۔ نبی خبر لانے والا، رسول بھیجا ہوا پیغام شریعت پہنچانے والا، اور امام جو آپ کو لے کے آگے آگے چلے۔ اگر امامت کے عقیدے سے انکار کر لو، میرا مجمع سنے گا بچے، اگر امامت کے عقیدے سے اصول دین میں امامت کو دین سے خارج کر دو تو یہ عقیدہ جو اصول دین کا ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت کے عقیدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، قیامت کے عقیدے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ کہہ تو دیا، اب ثابت کرتا ہوں کیسے دھونا پڑے گا۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت لے کے آئے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو خبر لے کے آئے۔ توحید کیسے کہتے ہیں؟ قل اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کیا ہے، توحید سمجھ میں آ گئی۔ تو توحید کی بہت سی صفتیں ہیں، اس میں لازمی صفت یہ ہے کہ توحید جو ہوتی ہے وہ عادل ہوتی ہے، تو عدالت جو ہے توحید کی وجہ سے ہے۔ لیکن نبوت اور رسالت جو ہے، رسول وہ ہے آخر میں جو رسول بھی ہے اور امام بھی ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ سنیے، امام کے لغت میں معنی ہوتے ہیں جو آگے آگے چلے، پیچھے رہنے والا امام نہیں ہوتا ہے، پیچھے رہنے والا امام نہیں ہوتا ہے۔ ارے پتھر والی مسجد میں اگر کوئی صاحب بڑے نمازی ہیں استفا رضا صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو نماز ان کی بھی گئی، جماعت کی نماز بھی گئی۔ صلوات محمد آل محمد۔ اما نماز پڑھانے والا جو امام جماعت ہوتا ہے وہ تو آگے رہتا ہے، اور جو پوری کائنات کے امام ہوگا پیچھے رہے گا۔ جو کائنات کے امام پیچھے رہے گا تو امام آگے رہتا ہے۔ اس کا مطلب امام چلتا ہے، تو چلتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ آپ کو لے کے چلتا ہے، تو جہاں آپ کو جانا وہی امام بھی جاتا ہے آپ کو لے کر کے، آپ کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں کچھ عرض کر رہا ہوں، چنانچہ بیان کو میں سمیٹ رہا ہوں، بڑی جلدی سب باتیں عرض کرنی مقصود ہے۔ محشر میں جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا، محشور کیے جائیں گے، تو اپنے نبی کے ساتھ نہیں محشور ہوں گے، اپنے رسولوں کے ساتھ نہیں محشور ہوں گے، ہر امت اپنے امام کے ساتھ محشور ہوگی، امام کے ساتھ محشور ہوگی۔ معلوم ہوا عقید امامت کا لازمی نتیجہ ہے محشر کا بپا ہونا۔ صلوات محمد آل محمد۔ اگر عقید امامت سے انکار کیا تو عقید قیامت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، اب دین تمہارا دمبریدہ ہو جائے گا۔ توحید وہ ہے کہ احد جو ہے عادل نہیں ظالم ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کو عادل نہیں ظالم سمجھو گے۔ ارے بھائی، اللہ جب نظر آ سکتا ہے تمہیں تو اللہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ عرش پر تو نظر آئے گا، عرش پر عرش کی کرسی بیٹھے گا، یہاں نظر نہیں آتا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو عقیدہ توحید تمہارا ضائع ہو رہا ہے۔
اور اللہ کتنا بڑا ظالم ہے کہ وہاں نظر نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو فیصلہ بھی کرے گا تو جوڈیشری میں گڑبڑی کرے گا۔ آج کی ہندوستان کی جوڈیشری گڑبڑی کر رہی ہے تو کتنے شگوفے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ عرش و بیٹھ کے کہے گا، بی بی فاطمہ سے کہے گا مجرم کو پکڑ کے لاؤ۔ ارے مستغیث کا کام ہوتا ہے کہ مجرم کو پکڑ کے لانا، یا سرکار کا کام ہوتا ہے؟ جب اللہ کی سرکار تمہارے نزدیک اتنی کمزور ہے تو تمہارا عقیدہ کتنا کمزور ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے سوا کہیں نہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ لا اکراہ فی الدین اور اس کے بعد آئی امامت۔ تو امام کا کام یہ ہے کہ آپ کو لے کے محشر کے میدان میں جائے اور آپ کا حساب کرائے۔ اب وہ قوم جس کا کوئی گائیڈ نہ ہو، ابھی 40 میں قافلہ گیا ہے، پورے ہندوستان دنیا سے گیا ہے، جتنے قافلے گئے ہیں قافلہ سالار کے ساتھ گئے ہیں، گائیڈ کے ساتھ گئے ہیں۔ اکیلے جائیے تو نہ ویزا مل پائے گا، نہ پاسپورٹ مل پائے گا، نہ ہوٹل کا ٹھکانہ مل پائے گا۔ سامنے کی چیز تو یہ ہوتی ہے، محشر میں بغیر امام کے کیسے چلے جاؤ گے؟ کیسے چلے جاؤ گے؟ ارے حضور کے ساتھ چلے جائیں گے، حضور کے خیمے میں چلے جائیں گے۔ ارے حضور کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ آج حضور کی شہادت کی تاریخ، مجھے شہادت پڑھنی حضور کی ہے۔ حضور کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ حضور کے بارے میں پوچھو کیا بتاؤ گے؟ بس یہی تو بتاؤ گے حضور کی پوشاک کیا ہے، حضور کا منصب کیا ہے، حضور کا وحدہ کیا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ تو دین کچھ نہیں ہے، دین صرف 3 ہے، 3 ستون دین کے ہیں، اور تینوں ستون میں ایک ہی عہدہ کار فرما ہے، وہ عہدہ ہے عہدہ ولایت۔ توحید ولی ہے، رسالت ولی ہے، امامت ولی ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی ولایت کا اقرار نہ ہو، اور رسول کی ولایت کا اقرار نہ ہو، اور علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو۔ چنانچہ غدیر خم کے میدان میں جو رسول نے خطبہ فرمایا ہے اس کا ایک جز سن لیجئے۔ اللہ مولایا، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے۔ ارے جو محمد کا مولا ہو اس کی ولایت سے انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ اللہ مولایا وانا مولا للمومنین، اور ہم مومنین پر مولا ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو روز اعلان ہوتا ہے مومنین سے درخواست ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کا مرتبہ وہی ہے جو سابقین کے انبیاء کا ہے، جو سابقین کے رسولوں کا ہے۔ مومن آدم، جناب آدم مومن ہیں، جناب نوح مومن ہیں، جناب ابراہیم مومن ہیں، جناب موسیٰ مومن ہیں، جناب عیسیٰ مومن ہیں۔ ان سب کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو محمد کا مولا اللہ ہے۔ محمد و اللہ میں فرق یہ ہے کہ محمد کا مولا اللہ ہے، محمد سب کے مولا ہیں، اللہ سب کا مولا ہے، مگر اللہ کا مولا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا مولا کوئی نہیں ہے۔ یہی تو بندگی ہے، یہی تو عبدیت ہے۔ محمد عبد ہیں، اللہ معبود ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ پھر محمد نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اگر محمد آدم کے مولا ہیں تو علی آدم کے مولا ہیں، اگر محمد نوح کے مولا ہیں تو علی نوح کے مولا ہیں، اگر محمد ابراہیم کے مولا ہیں علی ابراہیم کے مولا ہیں، اگر محمد موسیٰ کے مولا ہیں تو علی موسیٰ کے مولا ہیں، محمد اگر عیسیٰ کے مولا ہیں تو علی عیسیٰ کے مولا ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ تو اب دین سمٹ کے آیا، دین سمٹ کے آیا، 5 حصوں سے 3 حصوں میں آیا۔ دین وہ ہے جس میں اللہ کی ولایت کے اقرار اعلان ہو، محمد کی ولایت کا اعلان ہو، اور علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ صلوات محمد آل محمد۔ یہ بات میں نے پڑھ دی، آپ نے سر ہلا دیا۔ دلیل یہ ہے جب غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان محمد نے کیا۔ یہ محمد ہے کون؟ محمد وہ ہیں جو اللہ کی زبان ہیں،
کلام اللہ کا ہوتا ہے، بولتے محمد ہیں، بغیر وحی الہی کے محمد کلام نہیں کرتے ہیں، یعنی محمد کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا محمد کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے اللہ کی ولایت کا، اپنی ولایت کا اور علی کی ولایت کا اعلان کر چکے، فوراً جبریل نازل ہوا، جبریل نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہی اللہ اس دین سے راضی ہو گیا، اللہ ہی اس دین سے راضی ہو گیا۔ ارے تم دین کی بات بکتے رہو، جس کا دین ہے، جس دین سے وہ راضی ہوتا ہے وہ دین ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ دین وہ ہے جس دین سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ تمہارا گمان ہے۔ رضی اللہ عنہ، کبھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے۔ ریکویسٹ کرنا تمہارا کام ہے، منظور کرنا نہ منظور کرنا حاکم کا کام ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ کہنا تمہارا کام ہے۔ اللہ راضی ہو تو راضی ہوگا۔ اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ کبھی نہیں دیا۔ غدیر خم کے میدان میں کہا، جب رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اللہ منتظر تھا۔ 3 ولایتیں ہیں، ایک خالق کی ولایت ہے، 2 ولایتیں مخلوق کی ہیں۔ صلوات محمد آل محمد۔ ولایت نبی اور ولایت علی میں کوئی فرق نہیں ہے، ولایت نبی اور ولایت علی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ رسول نے کہہ دیا ہے کہ جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا، یہ علی مولا۔ نام سے استفادہ نہ کیجئے گا، نام سے فرار نہ کیجئے، کون سے علی؟ حاضہ لفظایا ہے، حاضہ غدیر پڑھنا مقصود نہیں، اس کے علی مولا ہیں، اس کے علی مولا ہیں۔ اب مجمع مجھے بتائے کہ جو سورہ بقرہ میں آیہ کریمہ ہے، قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے رشد کو غی سے الگ کیا، تو اب یہ کلمہ ولایت تو رشد ہو گیا، نیکی ہو گئی، نیکی ہو گئی، اللہ کی مرضی ہو گئی، لیکن یہ غی کیا ہے؟ یہ غی کیا ہے؟ آیت الکرسی میں غی لفظ آیا ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں۔ غی کے معنی ہوتے ہیں اپنی عقل سے دخل اندازی دینا، تجاوز کر جانا، بڑھ جانا، مشورہ دینا، اسے غی کہتے ہیں۔ اسی سے بنا ہے طاغوت۔ طاغوت کے معنی ہی شیطان کے ہوتے ہیں، طاغوت کا معنی ہی ابلیس کے ہوتے ہیں۔ ابلیس تو خیر مایوس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں۔ تو غی ہے، یا اللہ کیا تو جہاں رشد خلق کرتا ہے، رشید خلق کرتا ہے، وہیں طاغوت بھی پیدا کرتا ہے، وہی طاغوت بھی پیدا کرتا ہے۔ جہاں اچھوں کو پیدا کرتا ہے تو برے کو پیدا کرتا ہے۔ تو کیسا رحمان ہے، کیسا کریم ہے، کیا تقاضۂ رحمانیت یہی ہے کہ دونوں کو پیدا کر دے؟ تو جواب دیں گے محمد جو اللہ کی منشا کے کما حق محرم ہیں کہ اللہ رشد کو خلق کرتا لیکن غی کو خلق نہیں کرتا، غی خلق نہیں کرتا۔ غی کے کوئی معنی نہیں ہیں اگر رشد نہ ہو۔ جو رشد کے بالمقابل آ جائے وہی غی ہے، جو رشد کے بالمقابل آ جائے وہی غی ہے۔ لفظ بدل کہوں، جو آدم کے مقابلے میں آ جائے وہی شیطان ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ جو آدم کے مقابلے میں آ جائے وہی شیطان ہے۔ سچ بتائیے، اگر پیکر آدم نہ بنایا گیا ہوتا اور اللہ نے روح نہ پھونکی ہوتی اور سجدے کا حکم نہ دیا ہوتا تو کیا شیطان کا بغض آدم کھلتا؟ شیطان کے دل میں آدم کے لیے بغض تھا، لیکن کھلا کب؟ جب سجدے کو حکم دیا گیا۔ اللہ نے واضح کر دیا، آدم کو بنایا رشد، اور شیطان نے جب انکار کیا تو پہلا غی ہمیں جو تاریخ قرآن میں نظر آتا ہے، پہلا غی ابلیس نظر آتا ہے۔ ابلیس کے پہلے ہمیں غی کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ غی نہ آسمانوں میں تھے نہ زمینوں میں تھے، پہلا غی آیا۔ غی کہتے کسے؟ لفظ بدل کہوں، جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے،
جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے وہی غی ہوتا ہے۔ اللہ نے تو یہی کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کی حکمت کو سوائے نبی کون جان سکتا ہے؟ لفظ بدل بھی سکتا تھا، زمین پر ہم خلیفہ بنانے والے بنا رہے ہیں، یعنی زمین پر اللہ جسے خلیفہ مقرر کر دے اس خلیفے کا بغض اگر کسی کے ہے، چاہے جنات ہو چاہے انسان ہو، وہی غی ہوتا ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ غی وہی ہوتا ہے، وہی غی ہوتا ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ پہلے غی کے کافر بنو، انکار کرو۔ اچھا یہ قرآن کی آیت ہے، معبود پہلے غی دکھا دے تو انکار کریں، جب غی ہے نہیں تو انکار کیا کریں گے؟ جیسے آپ سے کہا جائے یہ چیز مت خریدیے، جب وہ شے ہی نہ ہوگی تو کیا خریدیں کیا نہ خریدیں؟ پہلے غی کا وجود ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا شیطان قرآن میں اسی لیے دکھایا گیا، شیطان اسی لیے دکھایا گیا کہ غی اسی کہتے ہیں۔ شیطان کی خطا کیا تھی؟ صلوات محمد آل محمد۔ شیطان کی خطا صرف یہ تھی، بس 10 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے، 15 منٹ کے اندر۔ شیطان کی خطا صرف یہ تھی کہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا سجدے کرنے سے انکار کیا، تو جو خلیفہ منصوص من اللہ ہو اس کا جو انکار کرے گا وہ غی ہوگا، غی ہوگا۔ عرش پر بنا تو شیطان غی ہوا، جب آدم زمین پہ آئے آدم کے بیٹے انکار کیا تو قابیل غی ہوا، امت نوح جب آئی تو غی ہوا، جناب ابراہیم کے زمانے میں نمرود غی ہوا، جناب موسیٰ کے زمانے ہارون موسیٰ غی ہوئے، جناب عیسیٰ کے زمانے میں ان کے حواری غی ہوئے، محمد مصطفیٰ کے زمانے میں ابو لہب ابو جہل ابو سفیان غی ہوئے۔ صلوات محمد آل محمد۔ ان غی سے بچ کے رہنا ہے۔ جو عین رشد تھا، عین رشد تھا، آج اس کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے نواسے کی فرش عزا بچھائی ہے۔ آج کی تاریخ جو ہے نانا اور نواسے دونوں کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تاریخ ایک ہے، سن فرق ہے۔ سن 11 ہجری 28 صفر سن 11 ہجری کو رسول اللہ کی شہادت ہوئی، نہ وفات ہوئی ہے، نہ مرے ہیں، نہ وصال ہوا ہے۔ یہ خالی دشمنوں کا فریب ہے، خالی دشمنوں کا فریب ہے۔ میرا مجمع سنے گا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے، رسول اللہ کا قتل ہوا ہے، رسول اللہ کا مرڈر کیا گیا ہے، مرڈر کیا گیا۔ سنے گا مجمع میرا، اس کو بیان کرنے میں اب شرم کریں گے تو پھر کب بیان کریں گے؟ تکلف کی انتہا ہو گئی ہے۔ اور رسول کے بیٹے، رسول کے نواسے امام حسن کا بھی مرڈر کیا گیا ہے۔ نانا نواسے کی شہادت کا انداز ایک ہے۔ ان کی بھی زوجہ نے زہر دیا، ان کی زوجہ نے بھی زہر دیا۔ اللہ اکبر، زہر دیا گیا۔ آج مسلمان پریشان ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زہر دیا گیا؟ وہ تو دوا پلائی گئی تھی، وہ دوا پلائی گئی تھی، اور دوا جبرن پلائی جاتی ہے۔ یہ مجمع صاحبان اولاد کا ہے۔ جب بچے کمسن ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو مائیں آغوش میں لے کے بہلا کے دوا پلا دیتی ہیں، لیکن جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کو دوا دی جاتی ہے، نفع نقصان، اس کو پکڑ کے زبردستی دوا نہیں پلائی جاتی ہے۔ وائرے محمد کو زبردستی دوا پلائی گئی، لیکن جس شیشی میں دوا پلائی گئی وہ شیشی پینے کے بعد وہیں پھینک دے گی۔ محمد بلاتے رہے، ارے اگر ہو سچے تو بچی ہوئی دوا تم بھی پیو۔ جیسے ہی کہا پورا حجرہ خالی ہو گیا، پورا حجرہ خالی ہو گیا۔ اور زیادہ میں تفصیل آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، جس حجرے میں تھے، اور آج دعویٰ ہو رہا ہے کہ امی کے حجرے میں دفن ہو گئے ہیں، امی کے حجرے میں دفن ہو گئے ہیں۔ میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ امی یہ حجرہ کیا جہیز میں لے کے آئی تھیں؟ امی کو حجرہ ملا کہاں سے؟ کہاں سے ملا؟ وہ ایک الگ موضوع ہے۔ امی کے حجرے میں پورا ہجوم ہے، پورا ہجوم ہے، رسول ہیں۔ اور رسول نے جب دیکھا، اس کے بعد بس چند فقرے کہہ کے مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا اقوموا منی، اٹھو میرے پاس سے، اقوموا منی، میرے پاس سے اٹھو، چلو یہاں سے، اخرج، نکل جاؤ۔
جب رسول نے ڈانٹ کے بھگایا ہے تو حجرہ خالی ہوا ہے مومن حجرہ تو خالی ہو گیا، لیکن لوگ دروازے پر شور مچاتے رہے اور جا کے اپنے مقصد، جس مقصد تحت زہر دیا تھا، اس مقصد کو انجام دیتے رہے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر کے۔ رسول نے کہا اینا علی کہاں ہے، فاطمہ کہاں ہے، حسن حسین کہاں ہے؟ جو میں نے پڑھا ہے کہ رسول بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، اپنی دائیں جانب حسن کو وہ آغوش میں لیے ہیں، پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں، بائیں جانب حسین کو ہے، اور سینے پر علی کا سر۔ بی بی فاطمہ جو آپ کی اکلوتی بیٹی ہیں، وہ اپنے رخسار کو اپنے بابا کے طلبوں سے مس کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول گریا کر روتے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے جب ان لوگوں سے کہا قوموا منی، یہاں سے نکلو، تو مجمع سے ایک ہی فقرہ کہا، مجمع آپس میں لڑ رہا تھا۔ ایک مشہور حدیث قرطاس پڑھنا نہیں، 2-3 جملے حدیث قرطاس کے سن لو۔ وہ رسول کہہ رہا مجھے کاغذ و قلم دے دو، میں کچھ لکھوں۔ یہ میں روایتی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ بھی ہے۔ کاغذ قلم رسول نے کیوں مانگا؟ کاغذ قلم رسول نے کیوں مانگا؟ کیونکہ رسول مشیت کا تیور دیکھ چکے تھے، حادی صاحب مشیت کا موڈ دیکھ چکے تھے۔ غدیر خم میں جبریل جب آیت لے کے نازل ہوا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ انداز تھا مشیت کا، تو رسول نے سوچا کہ وقت آخر کوئی کسر باقی نہ رہ جائے، غدیر کے میدان میں ہم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب لکھ کے میں جا رہا ہوں۔ کاغذ قلم طلب کیا گیا، تو کاغذ قلم جب طلب کیا گیا تو دے دیتے کاغذ قلم، مجمع ہے پورا، لیکن کاغذ قلم نہ دیتے، خاموش رہتے۔ جیسے میں ایک گلاس پانی طلب کروں، اگر نہیں دینا تو خاموش رہے گا، کوئی انکار تو نہیں کرے گا۔ اس میں ایک وہ شخص جو بظاہر صحابی نظر آ رہا ہے، قائد نظر رہا ہے، مگر وہ غی کا نمائندہ ہے، غی کا نمائندہ ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا۔ یہ فقرہ جو میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس کتاب میں رکھی ہوئی ہے، اور 7 مقامات پر صحیح مسلم میں، ترمذی میں، صحیح بخاری میں ہر جگہ درج ہے، ہر جگہ درج ہے، خالی شیعوں کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا اِنَّ رجلا لحجرہ حسبنا کتاب اللہ۔ اب اِنَّ رجلا لحجرہ، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ میں نے لغت میں اس کے لفظ کے معنی دیکھیں، اِنَّ معنی بے شک، اِنَّ رجلا بے شک، یہ آدمی، یہ شخص۔ ارے ہمارے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی حادی صاحب کو کبھی ہم نے یہ شخص نہیں کہتے ہیں، حادی صاحب کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کہہ رہے یہ شخص، یہ آدمی، اِنَّ رجلا لحجرہ، یہ بکواس بک رہا ہے، یہ لغو باتیں بک رہا ہے، یہ بکواس بک رہا ہے، یہ لغو باتیں بک رہا ہے، یہ بیہودہ باتیں بک رہا ہے۔ یہ ہمارے علماء کی شرافت ہے جنہوں نے لکھ دیا کہ ہذیان بکنے کی تہمت لگائی۔ ہذیان تو بڑا شائستہ لفظ ہے، اس کے معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں، بکواس بک رہا ہے، بیہودہ باتیں بک رہا ہے، خاموش ہو جا۔ یہ حجرہ کے معنی ہوتے ہیں، اِنَّا رجلا، یہ آدمی، یہ مرد لحجرہ بکواس بک رہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول نے کہا میں لکھوا دوں تو تم گمراہ نہ ہوگے، اگر لکھوا لیے ہوتے تو گمراہ نہ ہوتے، جب نہیں لکھوایا تو گویا کہ گمراہ تو ہو گئے، جب گمراہ ہو گئے تو غی کی فہرست میں آ گئے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، تو جب غی کی فہرست میں آ گئے، اللہ نے غی کو الگ کیا ہے، رشد کو الگ کیا ہے۔ جو لکھوانے کے لیے کہہ رہا تھا وہ رشد ہے، اور جو انکار کر رہا تھا وہ غی ہے، وہ غی ہے۔ اللہ نے اس سورہ میں ہی کہا ہے کہ غی سے دور رہنا، غی سے الگ رہنا۔ مومنین جب کہا قوموا منی، اٹھ کھڑے ہو، قوموا نے جاؤ، کھڑے ہو، اور اخرج، نکل جاؤ۔ جب سب کو ڈانٹ کے نکالا ہے، اب سوچئے رسول کس عالم میں ڈانٹ کے نکال رہے ہیں۔ زہر کا اثر ہو چکا ہے، رسول کو 8 بار زہر دیا گیا ہے، رسول اللہ کو 8 بار زہر دیا گیا ہے، 8 بار زہر دیا گیا۔ اور یہ جو زہر دیا گیا اس پہ حیرت نہ کیجیے گا کہ گھر کے لوگ کیسے زہر دیں گے،
جنگ تبوک سے جب واپس آ رہے ہیں، انہی اصحاب نے کوشش کی رسول کو جان سے مارنے کے لیے۔ جو وہاں کر سکتے ہیں وہ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ جب رسول کا وقت آیا تو آپ نے وصیتیں کرنا شروع کی، ایک ایک وصیت کر رہے ہیں۔ اسی بیچ میں جبریل آئے، جناب جبریل آئے اور جناب جبریل کے آنے کے بعد دروازے سے ایک آواز آئی اور اس نے دخول طلب کر رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے کہا واپس جاؤ، اس وقت میرے بابا آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ بار بار آواز دیا نہیب آواز میں۔ رسول نے کہا بیٹا اس کو اجازت دے دو، یہ ملک الموت ہے، اس کو کسی نبی کسی رسول کی روح قبض کرنے کے لیے اجازت درکار نہیں تھی، اجازت دی۔ موت کا فرشتہ آیا، رسول سے اجازت طلب کی، کہا اچھا تو ہمیں روح قبض کر کے دکھاؤ کیسے روح قبض کرتے ہو۔ اس نے روح قبض کرنا شروع کیا۔ رسول نے کہا اس سے بھی تو آسان طریقہ ہے، کتابوں میں لکھا 7 طریقے اس نے اپلائی کیے، سب سے آسان ترین جو تھا رسول نے کہا اچھا ایسی آسان طریقے سے میری امت کی روح قبض کرنا، میرے چاہنے والوں کی روح قبض کرنا، یہ میرے نبی کا ہم پر احسان ہے۔ لیکن جبریل جو آئے تھے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، اپنے ساتھ ایک پوٹلی لے کے آئے تھے جس میں جنت کا کافور تھا۔ وہ کافور پنجتن پاک کے لیے آیا تھا، اور رسول نے کہا بیٹا فاطمہ اس کافور کو 5 حصوں میں تقسیم کر دو، 5 حصوں میں بانٹ دو، ایک حصہ مجھے دینا، ایک حصہ میرے بھائی علی کو دینا، ایک حصہ تم خود لینا، ایک حصہ حسن کو دینا، ایک حصہ حسین کو دینا۔ کافور 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیجئے رسول کی رحلت ہو رہی ہے، علی نے تجہیز و تکفین دیا، کافور لگایا، اس کے بعد رسول کا جنازہ اٹھا۔ تفصیل پڑھنا مقصود نہیں ہے، لیکن جب لوگ دفن کر کے آئے ہیں تو رسول کی بیٹی نے تڑپ کے ایک ہی سوال کیا، ہائے ہائے ایسا روشن چہرہ میرے باپ کا تم لوگوں نے کیسے مٹی میں چھپا دیا، کیوں کر مٹی میں چھپا دیا؟ ایک کہہ کے رسول کی بیٹی فریاد کر رہی ہے، مومنین میں نے آج رسول خدا کی شہادت کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن رسول کا جنازہ 36 گھنٹے تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ 36 گھنٹے کے بعد تدفین ہوئی۔ یہ غی کہاں تھے؟ غی کون سے طاغوتی کام کر رہے تھے؟ غی سب جب طاغوتی کام کر چکے تو پلٹ کے آئے، علی دفن کر چکے تھے۔ مومنین بس مومنین میں نے بیان تمام کیا۔ یہ چاہتا ہاتھ جوڑ کر دوں یا اللہ کے رسول آپ کو زہر حلاحل سے شہید کیا گیا، لیکن ہاں آپ کا جنازہ تو دفن ہو گیا، علی نے غسل دیا، کفن دیا۔ آپ کا جنازہ جب لے کے گئے مسجد نبوی میں تو اس حجرے میں دفن تو ہو گیا، آپ کے جنازے پر کسی نے اعتراض تو نہیں کیا، کسی نے تیروں کی بارش تو نہیں کی، لیکن آپ کے نواسے حسن وہ بھی زہر دغا سے شہید کیا جائے گا۔ جیسے شہادت آپ کی ویسے شہادت اس کی بھی ہوگی۔ مومنین جب حسن کا جنازہ حسین لے کے چلے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، غی کسی شکل میں ہوتا ہے، غی کبھی نبی کی زوجہ بن کے آتا ہے، غی کبھی نبی کی اولاد بن کے آتا ہے، غی کبھی عورت کا شوہر بن کے آتا ہے۔ وہ غی آئیں، غی نے تیروں کی بارش کی۔ مومنین مقاتل کے الفاظ ہیں کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر پیوست ہو گئے، جنازہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اور جناب زینب انتظار کر رہی ہیں کہ میرے بھیا کو دفن کر کے لوگ آ رہے ہوں گے۔ جب لوگ جنازہ دفن کرنے جاتے ہیں عورتیں ڈیوڑھی پر گھڑی منتظر ہوتی ہیں، لیکن زینب نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے گھر سے کوئی جنازہ جائے واپس آئے۔ مومنین علی کی بیٹی نے پوچھا کیا سبب ہے بھیا حسین، کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا۔ کفن تبدیل کیا گیا، کفن ہی تبدیل نہیں کیا گیا، دوبارہ غسل ہوا، دوبارہ حیوت ہوئی۔ کہا بہن زینب ارے جو جنت سے کافور آیا تھا وہ بچا ہے کہ نہیں؟ جناب زینب خاموش ہیں۔
کہا بچا تو ہے مگر آپ کا حصہ ہے، حسن کا حصہ تو استعمال ہو چکا، کہا میرا حصہ دے دو۔ بہن نے بھائی سے پوچھا کہ حسین پھر تمہیں کہاں سے ہنوت ملے گی جنت کی؟ کہا مجھے ہنوت کی ضرورت نہیں ہوگی، میرا لاشا 3 دن کا بھوکا پیاسا صبح اسپا سے پامال ہوگا۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، لعنت اللہ قوم الکاظمین، سلم الذین ظلموا علیہم القلبون۔ بہرحال اس عشرے کی مجالس کو، اس مجلس کو قبول کا شرف دے جائے فرما۔ بہرحال جتنے مومن آ رہے ہیں مجلس میں ان کے جان و مال کی حفاظت فرما۔ بہرحال انہیں عمر طویل عطا فرما، انہیں توفیق عطا فرما کہ سارے آئندہ اور ہمیشہ مجلس سے ماتے رہیں، مجھ سے بتاتے ہیں ماتم حسین۔